ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ ہم سب نے کرنا ہے. پاس صاحب کر چکے ہیں اور پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم نے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے کی جو بات آ رہی ہے، اب ہاتھ دھونے تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم جو ہیں اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر سے صاف سینیٹائز کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. ناظرین، پاسٹر شجیل ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے لیے، اور پروگرام کا ٹائٹل ہے آفات اور مسیحی رویہ. اور جیسا کہ جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کووڈ-19 کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے اور لوگ خوف میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں، زندگی جامد سی لگتی ہے، ساکت ہوئی لگتی ہے، اور ہم بہت زیادہ ورڈ ہیں. اور اس کی ویکسینیشن کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بھی کافی ٹائم لگے گا. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ اس وقت جو فضا ہے، اس میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے موت کو شکست دی، پوری تاریخ میں ایک واحد شخصیت جنہوں نے موت پر فتح پائی، ان کا رویہ کیسا تھا جب کبھی ان کی زندگی میں، جب وہ زمینی زندگی میں تھے، اور ان کا سامنا کبھی ایسے وقت سے ہوا جہاں پر وبائیں ہوں یا ایسے اثرات ہوں جہاں موت کا خوف ہو، تو ان کا رویہ کیسا تھا، اور پھر رسولوں کا اور ابتدائی کلیسیا کا ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے کلام مقدس کی روشنی میں. جی شکریہ سہیل بھائی، تھینک یو سو مچ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ ہم ایسی صورتحال میں بھی بات کرنے کے قابل ہیں. ہاں جی. اور یہ میرے خیال میں اسی مسیح کی بدولت ممکن ہے. ہم مرکس کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت سے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرکس پہلا باب اس کی 29ویں آیت سے 33ویں آیت پر. ٹھیک. اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے. شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی. اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی. شام کو، یہ آج کی صورتحال کے بارے میں اب ہو رہا ہے، شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو، لکھا ہے سب بیماروں کو، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازہ پر جمع ہو گیا. اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں. یہ دیکھیے کہ یہ تو جو ہے وہ، یعنی ایپیڈیمکس تو ہر صدی میں، ہر دور میں رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں. اور اس طرح کے جو، یعنی کہ چھوتی بیماریاں جنہیں کہا جاتا ہے، یا چھوت سے جی بالکل کنٹیجیس، تو یہ جو ہے وہ ڈیزیزز ہر دور میں تھیں. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، گزشتہ صدی میں بھی ایسا رہا ہے، اور ہر صدی میں کبھی طاعون آ گیا، کبھی جو ہے وہ آبلے سے آ گئے، اور بہت سی جو ہے وہ ایسے وبائیں رہی ہیں. 1300 عیسوی میں بھی ایسی صورتحال رہی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مرے ہیں. لیکن اس وقت اتنی ترقی نہیں تھی، اور یسوع کا زمانہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، تو اس وقت بھی ترقی ایسے نہیں تھی، سائنس یا میڈیکل اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا. تو یسوع کے پاس وہ سب کے سب بیمار آئے، تو کیا ان میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی جو دوسروں کو لگ سکتی ہوں، جو کنٹیجیس ہوں؟ یقیناً ہوں گی. اب اس ہستی نے کامل انسان ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کیسا رویہ ظاہر کیا. اسے بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے، لیکن وہ ان سے دور نہیں بھاگا، اس نے ان کی کیئر کی ہے. تو وہ اپنے آپ کو کیئر ٹیکر کے طور پہ ثابت کرتا ہے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہاں پر. ہر طرح سے ان کی جو دکھ کی حالت ہے، تکلیف ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور اس میں انویڈ کرتا ہے وہ، اور اس کو ان سے باہر نکالنے کا جو ہے وہ طریقہ معلوم ہے، اور وہ ان کو باہر نکالتا ہے ان سے. تو خدا نے ہمیں بھی، ہماری حکومت کو، گورنمنٹ کو بھی یہ حکمت دی ہے کہ وہ اس طرح سے یہ سچویشن جو ہے وہ رکھیں، لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھیں، اور ان کو ان آفات سے بچائیں.
اور جن کو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے پاس وہ قوت تھی کہ وہ جا کر ان کو ٹھیک کر سکتے تھے. بالکل. تو ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کے پاس یہ قوت، یہ حکمت، یا جن کو خدا نے پریپیئرڈ کیا، جیسے ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، میڈیکل اسٹاف جتنا ہے نا، ان کو فرنٹ لائن پر لے کر آیا گیا، ان کو لایا گیا ہے، اور پھر ان کو وہ چیزیں مہیا کی جائیں اور لوگوں میں سے خوف کی فضا کو دور کیا جائے. کیونکہ ہمیں آپ کی جو گفتگو سے جو اندازہ آ رہا، اور جو آپ نے چیپٹر یہ بتایا کہ انہوں نے حضرت پطرس کی جو ساز تھی ان کا ہاتھ بھی پکڑا. بالکل. تو یہ ایک ٹچ ہے، اور مطلب اب گلو پہن کر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ان کو تسلی دے سکتے ہیں، اور یہ اور محبت سے جو کیئر ہوتا ہے وہ میں خیال کسی چیز سے نہیں ہوتا. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا، جو رپورٹس پڑھ رہا تھا وہ یہ کہ لوگ جب کووڈ-19 کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی جو ول پاور ہے وہ بہت زیادہ مجروح ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور اس میں جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ ان سے دور ہونا، اپنے کردار سے، اپنے جو مطلب بات رویہ ہے اس سے وہ اتنا خوف کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے زندہ ہونے پر شرمسار ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ مسیحی، جیسے اب ہمارا پہلا سوال تھا، ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا جو رویہ ہے وہ ہمارے مالک کی طرح ہونا چاہیے. تو میں جیسے ابھی آپ نے بات کی اس میں، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی آفات آئیں، کوارنٹائن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں بتائیے کہ ہم کس طرح سے حفاظتی جو پیمانے ہیں، جو پریکاشنز ہیں، ان کو. اس دور میں جو آفات آئیں وہ بنی اسرائیل اور موسیٰ اور ان کی قوم، اور ساتھ میں جو مصری قوم تھی، ان دونوں کے درمیان ایک جو ہے وہ پیرل سی سچویشن آتی کہ کس طرح سے ان کے لیے ہوا. تو وہ جب خاص طور پہ جو آخری آفت، 10ویں آفت، جس میں پلوٹوں کی ڈیتھ ہونی تھی، اس کے بارے میں خدا نے انہیں پہلے سے بتا دیا، پریپیئر کیا کہ آپ نے کوارنٹائن میں جانا ہے، آپ لوگوں نے کرنٹینا کو جو ہے وہ اپنانا ہے، آپ نے گھروں میں محفوظ رہنا ہے. اور ایک ساتھ اس میں پریونٹیو میجر یہ بھی بتایا، احتیاطی تدبیر یہ بھی بتائی کہ جو لوگ ایک یک سالہ نر بے عیب برے کا خون لے کر، جیسے میں نے بتایا اس طریقہ کے مطابق آپ لوگ اسے اپنے دروازوں کی چوکھٹ پر اور اس کے بازوؤں پر لگا لیں گے، جو ان دروازوں کے اندر ہوں گے، گھروں کے اندر ہوں گے، ایسے دروازے کے جن پہ خون لگا ہوگا وہ محفوظ رہیں گے. یہ ایک جو ہے وہ ان کے لیے ماسک ہے، یہ ان کے لیے گلوز کی طرح کام کر رہا ہے، سینیٹائزر، یہ ان کا سینیٹائزر ہے. اچھا، تو ایسا ممکن ہوا کیا؟ ہمیں ملتا ہے کہ کچھ اسرائیلیوں نے اس پر عمل نہ کیا اور موت کا شکار. جی بالکل ایسے تھے. ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت فیل نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت مضبوط لوگ ہیں، ہم بہت جو ہے وہ امیونٹی ہماری بہت اسٹرانگ ہے. تو لیکن میرا مقصد ڈرانا نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس احتیاطی تدبیر کو، پریکاشنری جو ہے وہ میتھڈز جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنائیں، تاکہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ایسے جو غلط جو بیماری ہے یا کووڈ-19 ہے یا کوئی اور بھی آ سکتی ہے، ہم ان سے بھی محفوظ رہیں. اور اپنی صحت کا مطلب خداوند کی طرف سے انتظار کریں کہ وہ آپ کو باہر کب لے کے جانا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب خداوند کا کلام آپ پر نازل ہوتا ہے، یا ہم اس کو پڑھتے ہیں، یا گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے، مطلب مختلف ذرائع ہیں خدا کس طرح سے آپ کی حفاظت کر رہا ہو. زبان خلق نقارہ خدا. کیا بات ہے. جی بالکل. تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. میں پھر ایک اور چیز پہ غور کر رہا تھا کہ حضرت یسایہ کے صحیفہ میں اس کے 26ویں باب کی 20ویں آیت، ہم بہت زیادہ لوگوں نے واٹس ایپ کیا ہے لوگوں کو اور بتایا ہے کہ خدا کے کلام میں درج ہے کہ جب وہ وبائیں بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر بھیجتا ہے تو ان کو ضرور اپنانا چاہیے. اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے خاص، ہمیں اس وقت تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ مقصد بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے. اور ہمیں میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک دوسرے پہ ملامت اور یہ چیزیں کر رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وقت میں ایک جج اچھا ہوتا ہے، اور جب خدا جب ججمنٹ کر رہا ہے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور دعا میں وقت گزارنا چاہیے. کیونکہ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ لوگ خدا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے موقع مل رہا ہے کہ وہ خدا کے کلام کے بارے میں کلام مقدس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جو خدا یسوع مسیح کی آمد کی تیاری ہے اس کے اوپر لوگوں کو بہت موقع ملا، پریپیئر ہوئے. اور پھر لوگوں نے یہ بھی ڈسکور کیا کہ ہم نے کتنا وقت گھر سے باہر گزار دیا.
بالکل مطلب کئی پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے بچے کب جوان ہو جاتے ہیں. جی 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 بالکل درست. تو لوگوں کو یہ بھی موقع ملا کہ وہ گھر میں بیٹھ کے ان فاصلوں کو دیکھیں جو کم مطلب وہ اتنے زیادہ تھے، گو کہ وہ ایک گھر میں تھے لیکن ان میں اتنے زیادہ فاصلے تھے کہ ان کو خود بھی حیرت ہو رہی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ایک میگنیفائر مل جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ گیپس پتہ چل رہے ہیں جو ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے تھے، اور ان کو موقع مل رہا ہے کہ اس برائی کو دیکھ سکیں اور اس کو دور کرنے کے لیے خدا سے دعا کر سکیں. جی اچھا میں ایک اور آپ جاری رکھیں. شکریہ. میں اس میں یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے یسایہ 26ویں باب کی 20ویں آیت کی بات تھی کہ اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو، تو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ پڑھا، اس پہ اسٹڈی کیا، تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کو دیکھا. تو 26 فروری کو یہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بیسیکلی اسٹارٹ کیا گیا ہے. اچھا. دنیا کے مختلف ممالک میں، پاکستان میں تھوڑا لیٹ ہوا لیکن جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں 26 فروری اور 2020 یعنی یہ سایہ 26 کی 20 ہے. کیا بات. تو وہ جو ہے وہ ہمارا ایئر بھی 20 ہے اور جو ہے وہ ڈیٹ بھی 26 تھی. تو ہمیں جو ہے وہ یعنی یہ کائنڈ آف جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہ جی پروفیٹک سائن ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اور پھر اس پہ ایک جو ہے وہ پروگرام بھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں یہ میں نے تھوڑا سا عرض کی لوگوں سے کہ جب وہ خدا نے یہ کہا کہ آپ نے یہ برہ لینا ہے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں، تو آپ نے اس کو کب لینا ہے کہ یہ تمہارے لیے سال کا پہلا دن ہوگا، ٹھیک، وہ ابیب مہینہ، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ برہ اسی وقت لے لینا ہے، اس کو 10 تاریخ تک سنبھالنا ہے، اور پھر 14 دن 2 ویکس صحیح، پھر اس کو ذبح کرنا ہے، تو 15ویں دن تم آزاد ہو جاؤ. تو 2 ہفتوں کا کوارنٹین ہے ایک طرح سے. صحیح. تو وہی چیز ہماری گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ 15 دن آپ گھروں میں رہیں تو 15ویں دن آپ آزاد ہو جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ تو 3500 سال پہلے خدا نے پہلے سے ایک پیشین گوئی کر دی ہوئی ہے، مقدس میں موجود ہے، یعنی 3500 سال پہلے، یعنی 35 صدیاں. تو وہ جو ہے وہ مسٹری سنس دا اینشینٹ ٹائمز، تو وہ خدا نے پہلے ہم پر ظاہر کیا کہ آپ 2 ہفتوں میں اپنی کسی بھی وبا سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اگر آپ کلام مقدس اس کے مطابق عمل کریں تو. کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ کی ریسرچ، بہت اچھا لگا. میرا دوسرا سوال میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمیں بھیجا کسی نے کہ آپ ضرور پوچھیے پاسٹر شجیل سے، وہ یہ کہ ماضی قریب میں ایسے حالات میں مسیحی رویہ کیسا تھا؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیسے ہماری لیڈرشپ نے یا ہمارے جو خادمین تھے ان کا رویہ کیسا تھا اس طرح؟ بالکل ماضی قریب میں بھی اگر میں جو ہے وہ اس کو 13ویں 14ویں صدی سے سٹارٹ کر لوں تو وہ بھی قریب ہی بنتا ہے تھوڑا. تو اس دور میں بھی جو ہمارے منکس تھے، کرسچن منکس، وہ اور ننس، یہ اور جو پاسٹر حضرات ہوتے تھے، خادمین ہوتے تھے، یہ بہت زیادہ لوگوں میں جا کر ان کے اس دوران جو بھی پلیگ آئی ہوتی تھی، جو بھی آفت ہوتی تھی، وہی ان کا زیادہ علاج کیا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے. ان کو راشن کی فراہمی ان کی طرف سے زیادہ ہوتی تھی. چرچ جو تھا اس کے دروازے کھلے ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو راشن پرووائڈ کر رہا ہے، میڈیسن پرووائڈ کر رہا ہے. بے شک وہاں پہ عبادات نہیں ہو رہی ہوتی تھی لیکن وہ لوگوں کے لیے پرسنلی جا کے دعائیں کرتے تھے اور اس سے مریض بھی ٹھیک ہوتے تھے اور جو ہے وہ ان کا علاج کیا جاتا، اس سے مریض ٹھیک ہوتے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی تو اس سے مریض ٹھیک ہوتے تھے. تو یہ سچویشن جو ہے وہ شروع سے رہی ہے چرچ کی طرف سے. بالکل چرچ جو ہے وہ اس کا ہر صدی میں، بلکہ ہر جو ہے وہ سال میں، ہر سال ہی اس کا ایکٹیو ترین پارٹ جو ہے وہ چرچ کا ہوتا تھا. 90% ایکٹیو چرچ ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ جیوش قوم ہوتی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کوارنٹین رکھا ہے. جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو کوارنٹین رکھنے والی کسی بھی آفت میں جو ہے جیوش قوم ہوتی تھی. تو اس وجہ سے محفوظ رہتے تھے. ان کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. جو ہے وہ جب یہ طاعون کی بیماری پھیلی گزشتہ صدیوں میں، 16ویں 17ویں صدی میں، پھر جو ہے وہ 14ویں صدی میں، تو اس وقت جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ جو ہے وہ جیوش کا سب سے کم تھا، یعنی 0.00% میں تھا. جی. تو وہ جو ہدایت پاتے تھے وہ اس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ ہم نے اندر رہنا ہے. وہ احبار کی کتاب میں کوڑیوں کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ کو کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے، نشانیاں دی ہوئی ہیں. اور پھر ایک خاص شخص مخصوص ہوتا تھا جس کے پاس جو اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس کو چیک کیا کرتا تھا. بالکل وہ کاہن ایسے ہوتے تھے جو یعنی کہ میڈیکلی وہ ماہر ہوتے تھے اس معاملے.
تو لیکن جو کرسچنز کا رویہ ہے وہ مسیح کو فالو کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے جیسے حوالہ ریفرنس پڑھا ہے تو اس میں وہ خود لوگوں تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس جو آ گئے ہیں وہ ان سے دور نہیں جاتا. تو کرسچنز اسی چیز کو فالو کرتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ مالک کو فالو کرنا ہے, جو مسیحیت کا بانی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم جو لوگ دنیا میں مسیحی موجود ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے, ہم کتاب مقدس کو, بائبل مقدس کو, اور ساتھ میں جو اس کا بانی ہے مسیح, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. کرسچنز نے ہر صدی میں ایسا ہی کیا ہے. رسول جتنے بھی تھے وہ خود جاتے تھے مریضوں کے پاس, اور کئیوں کا تو سایہ مریضوں پہ پڑتا تھا تو شفا پا جاتے تھے. کئیوں کے کپڑے ان کے بدن سے چھو کر جو ہے وہ کپڑے ان کو ڈال دیے جاتے ہیں مریضوں کے اوپر, رومال پٹکے, تو اس سے وہ شفا پا جاتے تھے. مردے زندہ ہوتے تھے. تو اس سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ صحیح بات. تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے تو ایکٹیو لو کی بات کی گئی. جو اگاپے ہے, جو گریک ورڈ ہے محبت کے لیے, الہی محبت کے لیے, جو سب سے اونچی محبت ہے, وہ قربانی دینے کا نام. کیا بات. تو ہمیں تو مسیح نے کہا ہے کہ قربانی دیں. بس اب ایک ابھی اس سلسلے میں ایک جو چیلنج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ جو دوسرے دین سے یا دیان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ایک اگریشن ہے کہ وہ اپنی جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پر جا کے عبادت ادا کریں. تو مسیحوں کے لیے کیا موجود ہے کہ ضروری ہے کہ وہ عبادت گاہ میں جا کر عبادت کریں, عبادت گزار ہوں, یا وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں مسیح خداوند, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ابتدائی کلیسیا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ابتدائی جب مسیحیت کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ وہ طریقہ کار کیا تھا. ان پر بھی جو ہے وہ اظہار ثانی تھی, جو ہے وہ بہت پرسیکیوشن تھی. اس صورت میں وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ وہ عبادت گاہوں میں نہیں کرتے تھے, وہ گھروں میں عبادت کرتے تھے. ہر گھر ایک عبادت خانہ بن گیا تھا. عبادت خانوں میں نہ جائیں تاکہ کسی طرح کی مصیبت نہ بڑھے, تو گھر کو ہی عبادت خانہ کیوں نہ بنا لیا جائے. خدا کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم عبادت خانہ میں جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ خدا کو گھر میں بلا لیا جائے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. تو ہر گھر میں ہی عبادت بنا لی جائے. چرچ میں جانے کے بجائے گھر کو چرچ بنا لیں, ٹھیک ہے. مسجد میں جانے کے بجائے گھر کو مسجد بنا لیں, ٹھیک ہے. مندر میں جانے کے بجائے گھر کو مندر بنا لیں, کیونکہ بلے شاہ نے بھی شاید کچھ ایسا ہی کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی دا دل نہ توڑی رب دلاں وچ رہندا, کچھ ایسی ہی بات ہے. مجھے وہ شعر پورے طور پر یاد نہیں ہے, لوگوں کو یاد آ جائے گا. بالکل وہ زیادہ بہتر طور پہ یادداشت رکھتے ہیں, لیکن بہت خوبصورت. اسی لیے کہا گیا کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کا مسکن ہے. یرمیہ کی کتاب اس کے 17ویں باب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے. تو جلال کا بادشاہ تو خدا تعالیٰ ہے. تو خداوند خدا کو اپنے مقدس کے مکان یعنی دل میں بٹھانا ہے. تو وہ تو ہم جہاں پر بھی ہوں گے بٹھا لیں گے. اور پھر مجھے خدا یسوع مسیح کی ایک بات بھی یاد آ رہی ہے کہ جو وہ کسی اس میں مجھے ایگزیکٹلی تو ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے میں بھی دعا کر سکتے ہیں خدا ان سے. متی 7ویں باب کی 5ویں 6ٹھی 7ویں آیات میں یسوع مسیح نے یہ واضح فرمایا ہے, پہاڑی واز میں فرمایا ہے کہ جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں دعا کر, علیحدگی میں دعا کر, اپنے پیچھے دروازہ بند کر, کوٹھڑی میں جا, دروازہ بند کر, اور پھر خدا باپ سے جو آسمانی باپ ہے اس سے دعا کر, تو تیری دعا آسانی سے سنی جائے گی, تجھے اس کا ضرور اجر دیا جائے گا. تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اہم اس وقت ایک ٹائم ہے کہ اب ہم گھروں میں ہیں, ہم کوٹھڑیوں میں ہیں, ہم خلوت خانوں میں ہیں, یہ سایہ 26 کے مطابق بھی. اور جب ہم اس کو مزید میں پیچھے لے جاؤں تو پیدائش کی کتاب کے 6 باب کے بعد سے جو ہے وہ 9ویں باب تک ایک بڑا واقعہ ہے جس نے دنیا کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا. وہ طوفان نوح تھا. تو بائبل مقدس میں واضح اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ لوگ حضرت نوح, ان کی اہلیہ, 3 بیٹے 3 بہویں, 8 افراد ہیں ٹوٹل. اور یہ ایک بہت بڑے جو ہے ویسل میں ہے, بہت بڑے آرک میں ہے جسے کہ کشتی کہا جاتا ہے. تو اس کشتی میں جانوروں کے علاوہ اور ان 8 نفوس کے علاوہ اور کوئی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کے ساتھ کوئی ہے, خدا تعالیٰ, خدا کی ذات ہے. اور وہ لوگ وہاں پہ کتنا عرصہ رہے ہیں جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے میں نے سنی.
تقریباً 10 ماہ، بائبل بتاتی ہے تقریباً 10 ماہ وہ اس میں رہے ہیں. 5 ماہ تو پانی چڑھتا رہا تھا وہ کشتی سے، جی، اور پھر 5 ماہ وہ کم ہونے میں لگ گئے اس کو. تو یہ لوگ جو ہیں وہ 10 مہینے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہے تو وہ وہاں پر کوارنٹین میں رہے، کیونکہ باہر ایک بہت بڑی پیسٹیلنس ہے جس نے پوری دنیا کو برباد کر دیا. اچھا، میں اس میں یہ غور کر رہا تھا کہ وہ سمندر سے مطلب یا آسمان کے پانی سے ہلاک نہیں ہو رہے تھے، بلکہ خود سے انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا تھا، ہلاک ہو رہے تھے، اور خدا کی طرف سے جو آفت آئی تھی اس ہلاکت کو ہلاک کرنے کے لیے. جی بالکل، ایکچولی اس ہلاکت کو، وبا کو ختم کرنے کا کام تھا، ٹھیک ہے، صفائی کرنے کا کام تھا. اب آپ نے جو بات بیچ میں نقطہ چھیڑ دیا یہ بہت بڑی اس کے پیچھے سٹوری ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. جی شکریہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو یعنی کہ واپس میں قتل و غارت گری بے پناہ بڑھ گئی تھی، حرام کاری بے پناہ بڑھ گئی تھی، خود غرضی بے پناہ بڑھ گئی تھی. وہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کچرا بھی ملا کر اس کھانے میں دے رہے تھے. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہو رہا تھا سوری، ابھی تو سب رکا ہوا. تو یہ دیکھیں کہ یہ اچانک ججمنٹ ہے، تو ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو یہ دونوں جو ہے پیرالل چل رہی. آپ متی 24ویں باب میں خداوند یسوع نے واضح کہا تھا کہ میری سیکنڈ کمنگ سے پہلے وہی دن آئیں گے جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑے صورتحال کو یسوع نے ایک جملے میں ڈسکرائب کیا ہے. اگر جب ہم سٹڈی کریں اس کو تو وہاں پر پھر بہت بکس لکھی گئی ہیں اس پر، تو اس پہ پھر کسی وقت موقع ہوگا بات کریں گے جیسے آپ اجازت دیں گے. تو وہ یہ سچویشن ہے. تو وہ وبا جیسے آپ نے فرمایا، درست فرمایا کہ خدا نے وہاں پر اس آفت کو، پیسٹیلنس کو ختم کرنے کے لیے، کلین اپ کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے دنیا کو دھو ڈالا تھا طوفان کے ذریعے. جی، اور میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ اس خوف کے عالم میں ہم کلام مقدس میں نئے عہد نامہ میں سے خدا یسوع مسیح کے جو واقعہ ہے جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گدرسینیوں کے علاقہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو گلیل کی جھیل پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کشتی میں سو رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے خداوند ہیں، یہ کیسے مالک ہیں، یہ کیسے بھی کیا ان کی پریزنٹیشن کس طرح کی دے رہے ہیں آپ کے، مطلب شاگرد بیچارے پریشان ہیں طوفان میں اور آپ کے جو استاد ہیں وہ سو رہے ہیں. تو یہ اس سے کیا سبق آپ کو مل سکتا ہے؟ آج بھی یہ حالات ہیں، اب آپ اس میں بتائیں. تو مطلب اب خدا نظر نہیں آ رہا اور خاموش اگر ہے بھی تو نظر بھی آ رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، وہ ہمارے سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے. تو آپ کیسے خدا کو پیش کریں؟ تو میں نے جو آپ اس کو جج کر سکتے ہیں، لیکن میں پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح وہاں پر جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں یہ کہ وہ مکمل خدا، مکمل انسان ہے. وہ کشتی میں بحیثیت انسان موجود ہیں، اور بحیثیت انسان وہ ماہی گیروں کے ساتھ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پہلا طوفان نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ ان کی زندگی کا پہلا طوفان نہیں ہے، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ کس ٹائم شروع ہوتا ہے، کس ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور میں ان پر بھروسہ کر کے سوچ سکتا ہوں. اپنے پر تو ان کو بھروسہ تھا ہی، ظاہری سی بات. ایگزیکٹلی. اور وہ اس اطمینان کا مظاہرہ کر رہے تھے جس اطمینان کا ہر کسی کو حامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انسان ہیں تو یہ چیزیں ہماری کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہو تو کہہ سکتے ہیں جہیز میں آئی ہیں، کہ یہ جو ہم نے گناہ کر کے جو کمایا ہے یہ اس کا حصہ، اور خدا کو ہم نے زندگی میں سے نکال دیا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا. اگر ہمیں خدا خاموش نظر آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. موت سے زندہ ہونا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل. مر جانا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم صحت مند ہوں بھی تو ایک ٹائم ہے جس میں ہمیں جانا ہے، یہاں سے ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. لیکن زیادہ جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا وقت آئے جب ہمیں خدا یسوع مسیح کے سامنے حاضر ہونا ہو ایٹرنٹی کے لیے، تو پھر ہم کس طرف جاتے ہیں کہ ہم جب خداوند کی آواز ہمیں سنائی نہ دے رہی ہو، ہمیں اتنی ہلاکتیں نظر آ رہی ہوں، تو ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو خدا ہے اس نے کوئی انتظام کر کے رکھا ہوگا، ان کو بھی توبہ کا موقع دے رہا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو توبہ کا مواقع مل رہے ہیں، ادروائز جو ایکسیڈنٹل کیسز میں تو ملتے ہی نہیں ہے. اب جس کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ
ایک مرتبہ ضرور خدا سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. میں کچھ واقعات پڑھ رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹل جو میڈیسنز ہیں وہ بھی ہم پر آزمائی جائیں, تو ہم یہ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل کے طور پہ کلام مقدس کو آزما کر کے دیکھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کیا معجزہ کرتا ہے. کیونکہ بہت سے میریکلز ہیں جس میں میریکل ورکرز وہاں پر نہیں پہنچتے, لیکن خدا کی روح, خدا کے فرشتے وہاں پر پہنچتے ہیں, لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو کتنا موقع اپنی زندگی میں دیا, کہ یا تو یہ کہ وہ خود آرام کر کے آپ کو چاہتا ہے کہ آپ ڈسکور کریں, یا آپ اتنے زیادہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے شروع ہو گئے کہ آپ نے ان کو کشتی میں سونے کیا ان کو نکال ہی دیا ہے. اور اپنی زندگی کے سفر میں اپنے اس مالک کو جس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کو نکال کے آپ کسی اور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. اچھا, ایک چھوٹا سا ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, میں ایک اور سوال جو ہے وہ معذرت اس میں, ہاں جی آپ جاری رکھیں, تھوڑا سا جو ہے وہ کہ وہی واقعہ جو ہے اس میں 3 خاص باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس سورۃ طوفان میں خداوند یسوع کہاں ہے, وہ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بھلے وہ سو رہا ہے جی, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن خدا کو نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے, میں یہ بھی سوچنا تو وہ ان کے ساتھ ہے, اسی تکلیف میں ہے, اسی مصیبت میں ہے, تو ان حالات میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ان چیزوں پر قادر ہے اور ان پر غالب آئے گا اگر ہم ایمان رکھیں گے. تو جیسے آپ نے پہلے کہا کلام مقدس کو آزما کے دیکھ لیا جائے. تھینک یو ویری مچ پاس صاحب. جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات کہ بڑا معجزہ, وہ جو مفسر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا معجزہ یہ نہیں تھا کہ طوفان کو تھما دیا تھا, کیونکہ وہ تو کرنا ہی تھا, طوفان خدا یسوع مسیح سے بڑے نہیں تھے. تو دوسری جو بڑا معجزہ وہ تھا جو جس کی طرف خدا یسوع مسیح نے توجہ دلائی کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس, ان لوگوں کے پاس پہنچے جو قبروں پہ رہنے, قبرستانوں میں رہنے مجبور تھے, بغیر کپڑوں کے تھے, اور لوگوں نے ان کو دھتکار دیا ہوگا, وہ رہ نہیں سکتے تھے معاشرے کے اندر. ان کو اس قابل بنانا کہ دوبارہ معاشرے میں آ جائیں, ان کو ان کی جو سیلف ڈگنیٹی ہے, ان کی جو عزت جو ان کو درکار ہے, جو خدا کی طرف سے دی گئی, جو خدا کی شبیہ پہ بنے ہوئے ہیں, بالکل اشرف المخلوقات ہونے کے, وہاں سے نکال کر ان کو وہاں پہنچایا. اور وہ کام تھا جو صرف خدا یسوع مسیح کر سکتے تھے, اور آج بھی یہ کام جو ہے خدا یسوع مسیح ہی کر سکتے ہیں. اس بات کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, اور دعا گو ہیں کہ خداوند آپ تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں, سلامت رکھیں, اور اس قابل بنائیں کہ آپ دوسروں کے کام بھی آ سکیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ شکریہ.